بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ سب سے پہلے تو تمام مسلمان بھائیوں کو یہاں عرب ورلڈ سے سب کو عید مبارک۔ چونکہ ہم لوگ یہاں عرب میں رہتے ہیں تو پورے گلف میں عید منائی گئی مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ۔ ہر آدمی نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق رمضان المبارک میں پوری جوش و جذبے کے ساتھ عبادت کے بعد آج نماز عید ادا کی۔ اب آتے ہیں تازہ ترین صورتحال پاکستان کے۔ جو حالات پاکستان کے ہو رہے ہیں، جس پہ ہر پاکستانی اوورسیز جو ہے فکر مند ہے۔ جو حالات آج ہمیں نظر آ رہے ہیں، توہین مذہب، گرفتاریاں، FIR، یہ ساری جو جتنی پلاننگ کی گئی ہے، یہاں کے ماحول کے مطابق جو ہمیں سورسز سے پتہ چل رہا ہے، اس میں بھی نون لیگ کی اپنی چالاکی ملی بھگت ہے۔ جو حرکتیں ان لوگوں کی نون لیگیوں کی ٹریک ریکارڈ میں ہیں، یہ وہی حرکتیں، گندی ہوچی حرکتیں یہ وہی کر رہے ہیں۔ جو نعرے بازی کی گئی ان میں سارے PTI کے لوگ نہیں تھے، ان میں نون لیگ بھی تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں 150 لوگ ہیں، ان کو ڈیپورٹ کر دیں، اس کو ایسے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ریکویسٹ پہ یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اسی کو پلی بنا کے انہوں نے اسی کی پلی لے کے FIR درج کروا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ صاحب۔ سوچنے کی بات ہے کہ جرم ہو رہا ہے یہاں مدینہ منورہ میں۔ یہ ثناء اللہ باندری، اس کو مونچھوں والی سرکار باندری بھی کہتے ہیں، یہ جو اپنے پرانے کرتوت فیصل آباد میں کرتا رہا ہے، اس کے جو مد مقابل عابد شیر علی کا باپ شیر علی، کبھی کسی زمانے میں میئر ہوتا تھا ضیاء کے دور میں، اس نے عام جلسوں میں کھلے عام اس کا نام لے کے بتایا کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے۔ یہ وہاں گندی سیاست کرتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، جو فیصل آباد کے رہائشی ہیں، جو جانتے ہیں فیصل آباد کو۔ اس نے اپنی پلاننگ کی ہے۔ اگر تحقیق کی جائے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے سیکورٹی اداروں کو کہ یہ اس بات کو چھوڑ دیں، یہ توہین مذہب ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، اس بات کو چھوڑ دیں۔ خالی اسی بندے کی تحقیق کر دیں، یہ کیا کرتوت کر رہا ہے، آپ کو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ یہ سارا پریشر ڈال رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب، بیمار شریف صاحب کو یہاں لانے کے لیے، اس کی سزا کو معطل کرنے کے لیے۔ یہ جو FIR درج کروا رہے ہیں، اس کا باؤنس بیک ہوگا، اس کا بہت برا نتیجہ نکلے گا۔ تو ہمیں کم از کم ہمارے اقتدار کے جو مالک ہیں، سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ، ججز حضرات، بیوروکریسی میں جو بیٹھے ہیں، ایجنسیز، ان کو کم از کم اسی نون لیگ کے کوئی 10-15 لوگوں کی تحقیق کر لیں، ان کے پیچھے ریسرچ کر لیں، تو آپ کو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ بلکہ ریسرچ ہوئی ہے، سمجھ تو یہ نہیں آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ نے اتنا بڑا بلنڈر کیوں کیا ہے۔ جو لوگ ان کو جانتے ہیں، جو ان کی بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں، ظاہری بات ہے 30-40 سال سے یہ لوگ اقتدار میں ہیں، تو کس چیز کا نہیں پتہ ہے۔ جو چھابڑی والا تھا، جو ریڑھی لگاتا تھا، جو ہاکر تھا، لاری اڈے میں آوازیں کستا تھا، آج وہ اربوں کا مالک بن کے بیٹھا ہے، تو کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتہ ہے؟ لیکن افسوس کہ اسٹیبلشمنٹ اس بار یا تو ہائی جیک ہو گئی ہے یا مجبور ہو گئی ہے، کسی نہ کسی سودے میں، کسی نہ کسی مجبوری میں ان لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ لیکن اس میں بھی سورسز کے مطابق پھوٹ پڑی ہے۔ 4-5 جرنیل جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں نیوٹرل تو رہ ہی نہیں سکتے، لیکن سارے معاملے میں بہت افسوسناک صورتحال میں، غمگیر صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں
کہ کھلے عام یہ جو ہماری ماشاءاللہ پاک آرمی کا نظام ہے بہت سٹرونگ ہے، ڈسپلنڈ ہے، اس میں کوئی بھی اپنی رائے کے مطابق کوئی ایکشن نہیں لے سکتا، صرف اپنے باس کا آرڈر ماننا اس پہ فرض ہے۔ تو باس باجوہ صاحب بہت ہی نہایت احترام کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی قابل احترام قابل شخص ہیں، اہل ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کس بات کی وجہ سے، کس پروجیکٹ کی وجہ سے یہ مجبور ہو چکے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت کو ان لوگوں نے مسلط کر دیے، جبکہ ان کی ایک ایک کرتوت کا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، جو ان لوگوں نے کرتوت کیے ہیں ٹھیک ہر چیز آئینے کی طرح عیاں ہے، پھر بھی مجبور ہو کے ان لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ تو یہ پاکستانی عوام کی جذبات کی کوئی ترجمانی نہیں ہے، یہ الٹا آپ لوگ اپنے ہی گراف کو گرا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں عدلیہ کی طرف، جو کہتے ہیں ہم لوگ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہم لوگ 24 گھنٹے ہماری عدالتیں کھلی ہیں۔ یہ عدلیہ کے جو لوگ ماشاءاللہ محترم ججز حضرات، ان کو 24 گھنٹے کی عدالت نظر آ رہی ہے، لیکن ان کو ماڈل ٹاؤن نظر نہیں آیا۔ افسوس کی بات ہے کہ ان کو آج تک ماڈل ٹاؤن نہیں نظر آیا، افسوس کی بات ہے کہ ان کو آج تک تھر نظر نہیں آیا، وہ جو 2 گاؤں پورے کے پورے جل گئے ان کو نظر نہیں آیا، وہاں 100 موٹو نہیں آیا۔ ان کو حمزہ ککڑی نظر آ رہا ہے، شہباز پیر نظر آ رہا ہے، اور خالی شریف فیملی نظر آ رہی ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایسے گندے نظام کو لپیٹ دینا چاہیے۔ جب یہ عوام باہر نکلے گی تو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، پھر کوئی نہیں بچے گا۔ یہ جو باندری نے، ثناء اللہ باندری، جو اس نے FIR درج کروائی ہیں فیصل آباد میں، مدینہ ٹاؤن میں، یہ اس کا اپنا حلقہ ہے، یہ اپنا ایریا ہے، یہ خود اپنے بندے اٹھا کے کھڑے کرتے ہیں اور پولیس اسٹیشن میں بھیجتے ہیں۔ ظاہری بات ہے منسٹری، انٹیریئر منسٹری اس کے ہاتھ میں ہے، اور تمام ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق آج جو ایجنسیوں کی رپورٹ ہے، اگر اسلام آباد کی کال دے دی گئی تو کم از کم 15 لاکھ لوگ اسلام آباد کا رخ کر لیں گے، تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو سنبھالنا انارکی کی طرف جائے گا۔ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے باندری کو، اس کو سمجھانا چاہیے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانا چاہیے، جس کے اوپر خود کے اوپر کیسز ہیں۔ اور دوسرا ایک حنیف عباسی ہے جس کو سزا ہوئی ہے۔ سمجھ نہیں آتی دنیا میں ایسا کون سا کنٹری ہے جہاں مجرم، ملزم، مجھے یہ پوچھنا ہے اپنے ججز کے ساتھ کہ کیا کوئی ملزم، مجرم تو کہتا ہی نہیں، چھوڑو، کوئی ملزم جج بن سکتا ہے؟ کوئی مجرم وزیر بن سکتا ہے جو ضمانتوں پہ ہیں؟ کوئی ایسا جج جو ضمانت پہ ہو، کیا وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے؟ یار آپ لوگوں کو کیوں شرم نہیں آتی؟ کیوں آپ کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ ہمارے ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اور اتنے دنوں میں یہ جب سے یہ آئے ہیں ان لوگوں نے کیا سٹیپ اٹھایا ہے؟ سی پیک رول بیک ہو رہا ہے، یمن کی جنگ میں حصہ ڈالیں گے سعودیہ کے ساتھ، بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ بیگز آر ناٹ چوزر۔ تو جب ہی آپ نے بھی کی مانگنی ہے تو آپ نے سب لوگوں کی باتیں بھی ماننی ہیں۔ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اتنے سالوں سے نہیں کر پائی وہ آج ان لوگوں نے کر کے دکھا دی ہے۔ افراتفری، انارکی، خانہ جنگی، یہ لیبیا والا حال کریں گے، یہ عراق والا حال کریں گے۔ ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ کیوں نہیں ایسی باتوں کو سوچتے جو آج سے 15-20 سال نہیں 50 سال کی پلاننگ کرتے ہیں؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یا تو پھر یہی کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، سب کے سب چور، سب کے سب غدار، لیکن جب عوام کا سیلاب آئے گا تو بچیں گے یہ بھی نہیں۔ شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے دوسروں پہ پتھر نہیں پھینکے جا سکتے۔ باجوہ صاحب، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ہماری نظروں میں پاک آرمی کی بہت عزت ہے اور ہم لوگ بہت کنسرن ہیں، ہم لوگ اوورسیز ہیں، ہم لوگ بہت کنسرن ہیں۔ جو یہ 1-1.5 مہینے سے پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ یقین کیجئے کوئی اوورسیز ایسا نہیں پاکستانی یہاں پہ جو سکون سے سوتا ہو۔ ہر آدمی کنسرن ہے،
ہر آدمی رو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو بنی بنائی تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی برباد کر دی. پلیز ذرا غور کیجیے. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے, ابھی بھی وقت ہے. ان لوگوں کی سوچ یہی ہے. ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو جو ہم لوگ جتنا جانتے ہیں, جتنا ہم لوگ یہاں بیٹھ کے پاکستان کے حالات کے مطابق جو ہم لوگ سمجھتے ہیں, ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ ساتھ میں ہیں اور ان گندے انڈوں کو آپ لوگوں نے بٹھایا ہے. یہ بجٹ پیش کریں گے جو یہ 3 سال میں خان صاحب نے ملک کو تھوڑا سا 20-25% کہہ لیں اوپر اٹھایا تھا, یہ پھر اور طریقوں میں لے جائیں گے اور 15 سال اور لگ جائیں گے. اگر اسی کا تسلسل رہتا تو اگلے 5 سال میں ہمیں 100% نہیں 1000% یقین تھا کہ ہمارے ملک کی معیشت بھی سنبھل جاتی اور ہمارا گرین پاسپورٹ کی دنیا میں عزت بھی ہوتی. جب سے خان صاحب آئے ہیں جو ہمیں یہاں فیل ہوا, جو ہمیں یہاں جو ٹریٹ ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں, یہاں جو عربیوں کے دلوں میں ہماری عزت پہلے سے بڑھ گئی. ہمیں احترام کی نظر سے دیکھنے لگ گئے. مسلم امہ کا لیڈر ابھر کے سامنے آیا. ہر عربی یہ کہتا تھا کہ یہ کیا انسان ہے, یہ کتنا عاشق رسول ہے. جو بندہ سرزمین عرب میں آتے ہی, سرزمین مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں آتے ہی اپنے جوتے اتار دیتا ہے, وہ اس سے بڑا عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ اگر وہ عاشق رسول نہیں ہے تو پھر اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. ہم آپ کوئی بھی عاشق رسول نہیں ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس آدمی کے اوپر آپ الزام لگوا رہے ہیں جس آدمی کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں اسلامو فوبیا کے خلاف. دنیا میں اس نے اپنا نام بنایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اس نے دنیا کو منوایا. ابھی جو سٹیپ اٹھایا انہوں نے یو این او میں مسلم سیٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا, تو انٹرنیشنل جو آپ کو پتا ہے, ہمیں آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی سوچ رہی ہے, کیونکہ مسلم امہ میں ایک ہی کنٹری ہے جس نے ایک ایٹم بم بنا لی ہے, تو وہ اس کو انارکی کی طرف لے جانے والے ہیں. ابھی اسی وجہ سے کیونکہ ان لوگوں کو یہ نظر آ گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو آہستہ آہستہ مسلم امہ کو یو این او میں پکی سیٹ دلوانے کے لیے اس نے اپلیکیشن ڈال دی ہے. وہ آج نہیں, کل نہیں, سال 2 سال 3 سال, ہو سکتا ہے کوئی اور پرائم منسٹر ہو پاکستان کا, جب وہ اپروو ہو جائے گی, جب وہ زبردست ایک کام کیا ہے جو جہاں مسلمانوں کی الگ سے سیٹ ہوگی, جیسے یہ 5-6 کنٹری ہیں جو جب دل چاہے ویٹو کر دیتے ہیں, تو یہ سیٹ پکڑنے کے لیے ہماری عوام کو نہیں پتا ہے, ہمارے یہ پٹواریوں کو نہیں پتا ہے, ان کو شرم تو آنی ہی نہیں ہے. یہ تو ہے ہی جاہل, رہیں گے جاہل, یہ تو ان پڑھ ہی رہیں گے. وہ جس کو بولنے کا پتا نہیں ہے اس خسرے کو وزارت خارجہ دلوا دیے, وہ کیا کیس لڑے گا آپ کا؟ جس کو کوئی مینٹل لیول ہی نہیں ہے جس کا, اس کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنوا دیا. کیا چوائس ہے آپ کی؟ اور جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کونسلر کا کام ہے یا میئر کا کام ہے وہ میرا کام نہیں ہے, اس کو آپ نے پرائم منسٹر بنا دیے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیا سلیکشن ہو رہی ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. خدارا پاکستان کا خیال کیجئے. ہم لوگ بہت کنسرن ہیں پاکستان کے حالات کو لے کے, ہم لوگوں کو دکھ ہے, ہماری فیملیز ہیں وہاں پہ, ہم لوگ یہاں سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں, اکانومی کو ایک تھوڑا بہت سہارا ملتا ہے. چلو مان لیا آپ ووٹ کا حق نہیں دے رہے, نہیں دیں. مان لیا آپ اوورسیز کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں دے رہے, نہیں دیں. یار کم از کم پاکستان کا تو سوچو یار, پاکستانیوں کے لیے تو کچھ سوچو, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچو. آپ تو چلے جائیں گے, ہم چلے جائیں گے, ہماری نسلیں یہاں آ کے وہ کیا سوچیں گی, وہ کس کو گالی دیں گی, وہ کس کو کوسیں گی, وہ ساری عمر غلام در غلام ہی رہیں گے. ان کا غلامانہ ذہن ہے, یہ جانا ہاراں والا سب لوگوں کو پتا ہے, یہ تو اس کی اولاد ہیں, ان کی تو خون میں بھی ڈی این اے میں بھی وہ نظر آئے گی, غلامی نظر آئے گی. میں اور زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, ساری دنیا کو پتا ہے. جس کو نہیں پتا ہے تھوڑا سا زیال سنگھ کی کتاب پڑھ لے, امرتسر کی کون سی گلیوں میں اس کے باپ دادا شہباز شریف اور نواز شریف کے کیا کیا کرتے تھے.
یہ جو بولتی ہے کہ میں دنیا میں مطلب ایک ہی شہزادی آئی ہے مریم نواز، یہ میرے علاوہ کوئی اور آ ہی نہیں سکتا ہے، میں ہی فیصلے کروں گی، یہ ابھی سے پرائم منسٹر کی لک دے رہی ہے. شرم آنی چاہیے اس کو. اور یار تیری عمر کتنی ہو گئی ہے اور تمہارے کرتوت کیسے ہیں، کیسے تو کھیکھن کر رہی ہے. افسوس ہے کہنا پڑتا ہے، ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ ہم لوگ عورتوں کے بارے میں بات کریں، لیکن ان کو شرم آتی ہی نہیں ہے، بے شرم لوگ ہیں. اور دوسری ہے جس کا کوئی آگے نہ پیچھے، 16 لوگوں کے بیچ میں ایک ہی عورت نظر آئی ان لوگوں کو کہ وہ عمرہ کر لے، جو بغیر محرم کے چلی گئی ہے. کون سا مذہبی فریضہ، کس قسم کا مذہبی فریضہ یار؟ کون سا عمرہ آپ کا؟ یہ عمرہ ہے آپ کا؟ اگر اب دوسرے لوگوں کو کچھ پتا ہے یا نہیں پتا ہے، اگر یہ 150 بندہ 50 بندے کی آپ فوٹیج مانگ رہے ہو تو وہ فلسطینی کی بھی فوٹیج مانگو جس نے جوتا مارا شہباز سپیڈ کو. میں ثناء اللہ صاحب تو کہنا ہے اس کی توہین ہے صاحب کی، ثناء اللہ باندری کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی اس بندے کی بھی فوٹیج منگو، فلسطین میں جا کے اس کے بارے میں کیس کرو، اس کو بھی اپنے ملک میں لاؤ کہ اس نے ہمارے پرائم منسٹر کو جوتا مارا ہے. شرم کرو. جس کو پرائم منسٹر کو یہ نہیں پتا کہ جس جگہ پہ جاتے ہیں وہاں چپل نہیں پہنتے، جوتا نہیں پہنتے، سارا آپ کا قافلہ جو ہے بغیر چپل کے ہے، تو آپ چپل پہن کے وہاں پہ دعا مانگ رہے ہو. تو افسوس، در افسوس، صد افسوس. تو میرا خیال میں آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کا بھی کوئی چیز اچھی لگے تو کمنٹس کیجئے گا، بری لگے تو بھی کمنٹس کیجئے گا، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے. اللہ حافظ.